السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمشا فضل دھوبی کی بیوی تھی۔ اس نے چڑھتی جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ فضل دھوبی دل کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ رمشا کی عمر 27 سال تھی جب فضل کا انتقال ہوا۔ اس کی زندگی کا کل سرمایہ اور جینے کی وجہ ان کی اکلوتی اولاد ہاشم تھا۔ ہاشم 5 سال کا تھا جب فضلو کا انتقال ہوا۔ مرتے سمے فضلو مرض کی شدت کی وجہ سے بہت تڑپتا تھا، چلاتا تھا، مگر وسائل کی کمی کے باعث گھر میں ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ہاشم جب بھی اپنے باپ کا پوچھتا، رمشا اسے کہتی، موت کا فرشتہ آیا تھا اور تیرے ابا کو اس جگہ لے گیا ہے جہاں کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ رمشا پورے گاؤں میں خوبصورتی کی بنا پر مشہور تھی، لیکن فضلو کے غصے اور رعب کی وجہ سے رمشا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ رمشا خوبرو اور وفادار بیوی تھی۔ وہ ہر کام میں فضلو کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ فضلو نے دھوبی گھاٹ بنایا ہوا تھا، وہ تالاب سے کپڑے دھو کر لاتا اور رمشا کلف لگا کر استری کرتی، پھر تہ لگا کر رکھ دیتی۔ جب فضلو سے زندگی نے وفا نہ کی تو ہاشم کے پالنے اور عزت سے زندگی گزارنے کے لیے یہ ذمہ دار رمشا نے اپنے سر اٹھا لی۔ فضلو کی جگہ اب وہ کام دیکھتی تھی، لیکن چند اوباش اسے نیچا دکھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے۔ وہ جب بھی کپڑے واپس لینے آتے، کپڑوں میں یہ نقص نکالتے، پھر احسان جتلا کر اسے زیادہ پیسے دیتے اور رمشا سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ چودھری طفیل گھوٹ کا وڈیرا تھا۔ وہ زمینوں کے ساتھ ساتھ اس گھوٹ کے مکینوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ وہ رمشا پر دل و جان سے فریختہ تھا اور کافی مرتبہ اسے مائل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن رمشا نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بھلا گھوٹ کا سرپنچ ہو اور ایک دھوبن ناک منہ چڑھائے، اسے کہاں برداشت تھا۔ ایک رات وہ رمشا کے گھر میں گھس گیا اور رمشا کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ رمشا نے گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگی، مگر چودھری طاقت اور ہوس کے نشے میں دھت تھا۔ اس پر دھوبن کی منت سماجت کا خاک اثر ہونا تھا۔ جب اس نے زور زبردستی کی کوشش کی تو رمشا نے اس کے منہ پر چماٹ دے ماری۔ چودھری کی غیرت بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی، ایک دھوبن اس پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ گھسیٹتے ہوئے رمشا کو باہر لے گیا اور گاڑی کے پیچھے باندھ پورے گاؤں میں گاڑی گھماتا رہا اور رمشا روڈ پر گھسیٹتی رہی۔ اس کی چیخوں کی گونج ہر گھر تک پہنچی، مگر اسے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ صبح دھوبن کے گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہوئے جہاں ننھا ہاشم اس کی لاش کے قریب گمسم بیٹھا تھا۔ لوگوں کے استغفار کرنے پر ہاشم نے بس ایک ہی جواب دیا، موت کا فرشتہ آیا تھا اور اماں کو اس جگہ لے گیا ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔